زبور 92 کی 10ویں آیت میں داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر تازہ تیل ملا ہے۔ عزیز دوستو، اب وقت ہے کہ تیل کو بدلا جائے۔ اب ہمیں تازہ تیل کے مسح کی ضرورت ہے۔ آئیے آج روح القدس کے پاک مسح پر ہم بات کرتے ہیں۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے عزیز دوستو، میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس۔ آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ اپنی بائبل نکالیں اور دیکھیں یسایہ کی کتاب 10واں باب اور 27ویں آیت، اور ہم روح القدس کے مسح کے موضوع پر بات کریں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب میں اس پر تعلیم دوں گا تو آپ اس کی کنجیاں پائیں گے کہ کیسے اپنی زندگی میں خدا کے روح کے مسح میں چلتے ہیں۔ یسایہ 10واں باب 27ویں آیت لکھا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ اب اگر آپ یسایہ کی کتاب کے تناظر کو دیکھیں تو یہ بوجھ اسوریوں کی غلامی کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسوری فوج اسرائیل میں پیش قدمی کر رہی تھی، ایک کے بعد دوسرے شہروں کو وہ فتح کر رہی تھی، اور یروشلم سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، اور لگتا تھا کہ یہ آخری وقت ہے۔ مگر نبی یہاں پر کلام کرتا ہے کہ یروشلم محفوظ رہے گا۔ مگر دیکھیں کہ یہ کلام آنے سے پہلے کیا ہوا، حالات بہت مشکل تھے۔ اسوری جو بوجھ خدا کے لوگوں پر ڈال رہے تھے وہ تقریباً پوری طرح سے ناقابل برداشت۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خدا نے یونا نبی سے کلام کیا کہ نینوا میں جا کر منادی کرے، تو کیوں وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ فرمانبرداری کرنی چاہیے، مگر سمجھیں کہ یہ مشکل تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ نینوا اسور کا دارالخلافہ ہے اور وہ خدا کے لوگوں کے خلاف ظالم تھے، اور یونا ان کے خلاف بغض رکھتا تھا، مگر اسے فرمانبرداری کرنی چاہیے تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیسے بوجھ کو ہٹاتا ہے، بھلے یہ اسور کی فوج ہو، بھلے یہ قرضہ ہو، بھلے یہ کوئی نشہ ہو یا کوئی غلامی ہو، یہ سب بوجھ کی قسمیں ہیں جو شیطان آپ کی زندگی میں لاتا ہے، اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ یسوع مسیح ہے۔ اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہاں مضبوط رہائی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آغاز کندھوں سے ہوتا ہے، کیونکہ بوجھ آپ کے کندھوں پر اتنا بھاری ہوتا ہے کہ آپ حقیقت میں اس وزن کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ مگر سوچیں کہ اگر خدا آپ کے کندھوں سے بوجھ ہٹا بھی دیتا ہے تو بھی آپ کو پورے مسئلے سے نمٹنا ہوتا ہے، لیکن اس سے کچھ تو آرام ملتا ہے۔ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ اصل مسئلہ یہی ہے، اصل غلامی یہی ہوتی ہے، اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا، اور جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، عبرانی زبان میں لفظ توڑے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا اور پھر انہیں ایک طرف رکھ دینا تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو۔ عبرانی میں اس کا مطلب ہے اسے مٹی کی طرح ریزہ ریزہ کر دینا اور پھر ہوا کے ساتھ اڑا دینا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں خدا کسی بھی بوجھ کو، کسی بھی جوئے کو مکمل طور پر توڑ سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو دبا رہا ہو۔ تو وہ یہ کیسے کرتا ہے؟ تیل کے مسح کے ساتھ۔ خدا کی تعریف ہو، تیل کے مسح کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ کچھ تراجم میں کہا گیا ہے کہ تیل کی وجہ سے توڑا جائے گا، اور یہ بھی صحیح ترجمہ ہے، مگر پھر آپ کچھ ایسے تراجم پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے خدا آپ کی گردن کو موٹا کر دے گا۔ یہ ترجمہ مجھے بہت مناسب لگتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تو نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کیوں۔ پھر سے لکھا ہے، اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ ماضی میں جھانکتے ہیں اور اب بھی دنیا کے کچھ حصوں میں ہوتا ہے، جبکہ جدید مشینوں نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ ماضی کے دور میں جب بیلوں کو اکٹھے جوتا جاتا تھا
تو جوا ان کی گردنوں پر رکھا جاتا تھا اور کسان اس جوئے کو اس طرح سے بناتا تھا کہ یہ ان کی گردنوں پر پوری طرح سے آ جائے۔ اب اگر ابلیس کسی پر اپنا جوا ڈالتا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کسی کو تنگ کرتا ہے یا اس سے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن اچھے کسان آرام دہ جوا بناتے تھے جس کا سائز بالکل ٹھیک ہو تاکہ بیل مناسب طریقے سے کام کریں، لیکن اس دوران انہیں جوئے میں رہنا ہوتا تھا۔ لیکن اگر کسان ان کے مطابق جوا نہیں بناتا تھا اور اس کا سائز غلط ہوتا تھا تو پھر جب اسے بیلوں پر ڈالا جاتا تھا تو بیلوں پر ایک بہت ہی وزنی بوجھ آ جاتا تھا، اور جب وہ اس بوجھ کو کھینچتے تھے تو ان کے جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی تھی، اور یقیناً جب آپ جوا اٹھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، خون جسم میں تیزی سے دوڑتا ہے اور آپ کے پٹھے خون کے ساتھ پھول جاتے ہیں اور آپ کے پٹھے کھنچتے ہیں، پھیلتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بیل کی گردن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب بدن کی حرارت اور خون میں تیزی آتی ہے، اور پھر ان کے بدن سے تیل رستا ہے، اور پھر جب ان کے اعضاء سے تیل رسنا شروع ہوتا ہے تو یہ تیل ان کی گردن کے گرد ایک چکناہٹ پیدا کرتا ہے اور بیل کی گردن بڑی سے بڑی ہوتی جاتی ہے، اور پھر اچانک کسانوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ پورا جوا بکھر جاتا ہے کیونکہ گردن بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے کچھ تراجم میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی گردن بہت بڑی ہو جائے گی، سب خدا کو جلال دیں۔ اب یہ روح القدس کے مسح کی ایک تصویر ہے، اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ آپ اس پر غور کریں، اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ اب تیل اکثر روح القدس کی علامت ہوتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہماری زندگیوں پر آنا شروع ہوتی ہے۔ کوئی ایسی غلامی نہیں، کوئی مضبوط کلا نہیں جس میں دشمن آپ کو رکھتا ہے اور اس سے مسیح آپ کو رہائی نہیں دے سکتا۔ خدا کی تعریف ہو۔ ایک بار میں شمالی انڈیا میں پیغام سنا رہا تھا، اور یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں ایک جگہ تھی، اور ہم ہوائی سفر کے دوران ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر سے گزرے، اور جہاز میں بیٹھے ہونے کے باوجود وہ بہت بلند دکھائی دیتا ہے، اور ہم نے وہاں بہت بڑی عبادات کی۔ ان عبادات کے دوران روح القدس بڑی قدرت کے ساتھ جنبش کرنے لگا، اور میں سارا دن خدا سے دعا میں پوچھتا رہا کہ میں ان تک کیا پیغام پہنچاؤں۔ حالانکہ بہت اچھی عبادات ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی تھی، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس کے لوگ منتظر تھے۔ لوگ کس چیز کے منتظر ہوتے ہیں؟ اچھے پیغامات کے، جی ہاں، مگر ہم روح القدس کے جنبش کرنے کے خواہش مند تھے اور اس کے منتظر تھے۔ تو میں نے وہ سارا دن دعا میں گزارا، خدا سے پیغام مانگتا رہا جو ابھی تک نہیں ملا تھا، تو میں انتظار کر رہا تھا، خدا سے پوچھ رہا تھا، اور آخر کار سارا دن انتظار کرنے کے بعد پاک روح نے میرے دل میں وہ پیغام اتارا جو مجھے اس رات سنانا تھا، اور جب میں نے سنایا تو لوگوں نے رہائی پائی، اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ یہ سنیں گے تو آپ بھی رہائی کا تجربہ پائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ایک خاص ذریعے کی شراکت کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میرا ایمان ہے یہ آپ کی دعائیہ اور عبادتی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نئے درجے پر لے جائے گی۔ ہمارے پاس 2 DVDs کا سیٹ ہے جس میں رات کے وقت دعا کرنے کے موضوع پر بہترین تعلیمات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ دن کے وقت دعا کرتے ہیں جو کہ زبردست ہے، مگر رات کے وقت خدا کے قریب تر آنے کے خاص موقع موجود ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان 2 DVDs سے برکت پائیں۔ اس کے ساتھ اضافی طور پر آپ کو الہی خوشبوئیں اور ان کا مطلب کیا ہے اس کے موضوع پر خاص تعلیمات حاصل ہوں گی۔ بہت سے مسیحی ان الہی خوشبوؤں کو سونگتے ہیں مگر اکثر وہ ان کے نبوتی معنوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم ان سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ الہی خوشبوؤں میں چلنے سے بابرکت ہوں گے۔ مہربانی سے زبردست روحانی ذرائع کے لیے خود کو دستیاب کریں۔ خدا کے ساتھ آپ کے بہترین سفر میں آپ کی سرمایہ کاری ہے۔ جب میں شمالی انڈیا میں تھا تو میں نے خداوند سے دعا کی اور انتظار کیا۔ پورا دن انتظار کرنے کے بعد پاک روح نے میرے دل میں وہ پیغام ڈالا جو اس رات مجھے وہاں پیش کرنا تھا، اور اس نے مجھے وہ کہنے کو کہا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یسایہ 10واں باب 27ویں آیت۔ اور پاک روح نے مجھ سے کہا کہ وہ اس رات لوگوں کے جوئے توڑے گا۔ اور میں اکثر ہوٹل کے
सहन में बैठकर दुआ करता था जिसमें मैं रिहाइश पजीर था। होटल के सिर्फ 10 कमरे थे और वो बड़ा अच्छा था और पुरसकून था। वहाँ बहुत ही कम लोग आते थे, मगर खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के बाद और वो पैगाम पाने के बाद जो मैंने उस रात सुनाना था, मैंने अपनी बाइबल और कॉपी रखी और मैं उठा और अपने कमरे में नहीं गया। और जब मैं उठा तो होटल के सहन के बिल्कुल वस्त में एक दरख्त था और मेरी नजर उस दरख्त पर पड़ी और मैंने उस दरख्त की तरफ देखा और सोचा कि दरख्त में वो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। मैंने दरख्त में कुछ देखा और मैंने कहा ये वो नहीं जो मैं सोच रहा था, और मैं फिर अंदर गया और जो लड़के इस्तकबालिये पर खड़ा था मैंने उससे कहा कि मैं अभी होटल के सहन में मौजूद था और शायद आज तुमने वहां पर देखा भी हो, मैंने दरख्त के ऊपर कुछ देखा है। उसने कहा वो बैल का जुआ है। मैंने कहा वो बैल का जुआ इस दरख्त पर क्यों है, क्योंकि आमतौर पर बैल का जुआ दरख्त पर नहीं रखा जाता। उसने कहा हम तो दरख्त पर ही रखते हैं। शायद जब दरख्त छोटा हो तो उन्होंने उस पर रखा हो और फिर वो दरख्त बड़ा हो गया हो और वो दरख्त पर ही रहा हो। मैंने कहा क्या मैं आज इबादत में इसे ले जाऊं? मैं वादा करता हूं कि वापस लौटा दूंगा। और उसने मुझसे पूछा आप इबादत में इस बैल के जुए को क्यों ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करूंगा और वापस ले आऊंगा। मैंने इससे एक सबक देने। उसने कहा जब वापस लेकर आए तो इसे फिर दरख्त पर ही रख दें। और मैं उससे इबादत में ले गया और मैंने यशायाह 10वें बाब की 27वीं आयत से पैगाम सुनाना शुरू किया और मैंने कहा खुदावंद लोगों के जुए तोड़ना चाहता है। और वहां पर बहुत से नौजवान लोग थे, शायद वहां 400 लोग मौजूद होंगे और उनमें से अक्सर सुने बुत परस्ती से निकले थे और मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया था। तो वो बहुत से बंधनों में थे, वो नशे का शिकार थे, इस तरह के दूसरे बहुत से मसाइल थे। उनके तर्ज जिंदगी में हर तरह की बेरारवी थी और वो हर तरह का बोझ उठाए हुए थे। वो इस बोझ को झटकना चाहते थे। उन्होंने निजात पाई थी, नए सिरे से पैदा हुए थे, मगर अब भी जानना चाहते थे कि बतौर मसीही वो कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं जिस तरह खुदा चाहता है कि वो जिंदगी गुजारे। मैं उन्हें पैगाम सुना रहा था। मेरा एक दोस्त जुए को स्टेज पर लाया और मैंने लोगों को वो जुआ दिखाया और ये कि कैसे वो इस जुए की गुलामी में फंसे हैं। और मैंने कहना शुरू किया पाखरू और यीशु मसीह की कुदरत से आप रिहाई पाएं। और फौरी तौर पर पाखरू तमाम नाज़रीन पर नाजिल हुआ और सबसे पहले वो मेरे मुतरजम पर नाजिल हुआ और वो पूरी तरह से मामूर हुआ और वो हंसने लगा। जब उसकी जिंदगी पर मौजूद बंधन टूट गए तो उसने हंसना शुरू कर दिया और फिर बाकी रात वो ऐसे ही हंसता रहा और मैं उसे मजीद इस्तेमाल न कर सका। पहली कतार में एक खातून बैठी थी जो मुकामी लोगों की खिदमत में मशगूल थी। जब रूहुल कुद्स उस पर नाजिल हुआ तो उसने रोना शुरू कर दिया। एक तरफ हंसी थी और एक तरफ रोना था, क्योंकि उसने खुदावंद की खुशबुओं को सूंघना शुरू किया और खुदावंद उसे छू रहा था। उसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात मौजूद थीं और खुदावंद उसे छू रहा था, उसे ताज़ा दम कर रहा था। और फिर तमाम नौजवानों पर नाजिल हुआ और जब उन्होंने पुकारा तो वो खुदा की आग से भर गए और उनके अंदर मौजूद तमाम नापाक आदात और गुनाह जल गए। और मैं पैगाम को अभी ख़त्म करने को था और तकरीबन 10 बजे मैं लोगों के लिए दुआ कर रहा था, मगर इबादत के दौरान पाखरू का नज़ूल रुका नहीं। वो नौजवानों पर इस कदर मजबूती से नाजिल हुआ कि लोगों को वहां से उठाकर बाहर ले जाना पड़ा, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहे थे। और सुबह 6 बजे तक इसी तरह चलता रहा। मैं होटल में वापस आ गया था और तकरीबन 2 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं अभी भी लोगों के पुकारने और चिल्लाने की आवाजें सुन रहा था। वो रिहाई पा रहे थे, बुरी रूहें निकल रही थी। और मैं आपको बता रहा हूं कि पाखरू आपको आजाद कर सकता है। खुदा को जलाल दें, वो मसक के जरिए ये करता है। आपकी गर्दन बहुत मोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है और इब्लीसी कुव्वतें उस पर से टूट जाती हैं। आप उन्हें फौरन टूटता हुआ देखते हैं। तमाम जंजीरें, तमाम बेड़ियां, जुए जो बहुत मजबूत होते हैं वो कमजोर से कमजोर तर होते जाते हैं और फिर हम यस्सु के नाम में आजादी को देखते हैं। हमारा खुदा इतना बड़ा है कि इब्लीस आपको मजीद दबा नहीं सकता। सादिक भले 7 बार गिरे वो फिर उठ खड़ा होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मजीद गिरे नहीं रहेंगे। खुदा के फजल के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं जो आपको एक और मौका देता है, और फिर फजल ही है जो आपको गुनाह से महफूज रखता है, और फिर ये फजल ही है जो आपको मजबूत बनाता है। खुदा को जलाल दें। और हम देखते हैं कि तेल मसा की इलामत है और तेल से फिसलन पैदा होती है। और जब मैं शुमाली स्टेट यानी खसूसन मिसिसिपी में था तो मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जहां पर मैंने एक मुकाबले में हिस्सा लिया था जिसमें एक चिकनी चीज को पकड़ने का मुकाबला था।
उस पर पूरी तरह तेल लगा हुआ था और जो भी कुछ चाहता था उसे पकड़ना होता था। लेकिन तेल लगी किसी चीज को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन याद रखें कि तेल से मसा याफ्ता मसीही को पकड़ना भी मुश्किल होता है। इब्लीस के लिए उस शख्स को पकड़ना मुश्किल होता है जो मसा पा चुका हो। उसका हमला हर बार नाकाम होता है। वो पूरी तरह कोशिश करता है और आप पाक रूह से मसा पा चुके होते हैं और खुदा को जलाल दें कि ये इलाही तहफ़्फ़ुज़ पाक रूह के मसा में है और इसी वक्त यस्सु के नाम में से पाएं जबकि ये मसा आपकी जिंदगी पर आ रहा है। इब्लीस ये सोचता है कि वो आपको दवाइयों के जरिए पकड़ेगा और बाज़ औक़ात दवाइयाँ लोगों के लिए शिफा और बरकत का बायस होती हैं, लेकिन जब आप इन्हें मुसलसल लेते हैं तो आप इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन खुदा आपको इसी वक्त इनसे आज़ाद कर रहा है। आपके बदन में शिफा आ रही है। यस्सु के नाम में इसे हासिल करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं जो रूहुल कुद्स की ताकत को रोक सके। ईमान के साथ इसे भी पाएं। इसी वक्त खुदावंद यस्सु को जलाल दें। मैं महसूस कर रहा हूं जुए टूट रहे हैं, बोझ उतर रहे हैं। कोई शख्स मुझे देख रहा है जो कि परेशानी और मायूसी से नबर्द आज़मा है, परेशानी के हमले हैं, खौफ है, ये इसी वक्त आपसे टूट रहा है। यस्सु के नाम में अपना हाथ बुलंद करें और खुदा उनकी तमजीद करें। मसा आप पर आ रहा है, आप इसे महसूस करें, कंधों से बोझ उतरता हुआ महसूस करें। इसी वक्त जुआ टूट रहा है। यस्सु के नाम में जलाल जलाल, खुदा को जलाल दें। कुछ लोग कहते हैं पास्टर स्टीवन मैं यस्सु से प्यार करता हूँ, मैं यस्सु से प्यार करता हूँ, और वो यस्सु का ऐसे नाम लेते हैं जैसे जॉन स्मिथ का या स्टीवन ब्रूक्स का। मगर याद रखें कि मसीह खुदावंद के नाम का आखिरी हिस्सा नहीं, मसीह उसका लक़ब है। ये एक मसीहियत की शनाख्त है। तो खुदावंद यस्सु मसीह है, और अगर इसका तर्जमा देखें तो ये यस्सु ममसू है। वो बोझ उतार रहा है, वो जुए को तोड़ता है, वो इसराइल का बादशाह है, वो कलीसिया का सर है और आपका शख्सी नजात दहिंदा है। और वो नहीं चाहता कि आप एक दिन और एक लम्हा इब्लीस की अज़ियतनाक गुलामी में गुजारें। हालेलुया, खुदा को जलाल दें। असुरी फौजों को भागते हुए मैं देखता हूँ, इब्लीसी फौजों को भागते हुए देखता हूँ, और वो कहते हैं कि मसा बहुत मजबूत है, खुदा की हजूरी बहुत मजबूत है। और जब यस्सु आपको आज़ाद करता है तो आज़ादी कायम रहती है। बरकत पाएं और पाक रूह की आज़ादी में चलें। खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों को मसा किया है और इन्हें इसका काम मुकम्मल करने के काबिल बनाने के लिए आपकी सरपरस्ती की है। दरअसल आज आपकी जिंदगी में भी एक सरपरस्त है ताकि आप अपने काम को मुकम्मल करें और मंजिल को हासिल करें, और वो इस किताब में है, जब बारों के कंधों पर खड़ा होना। इस किताब में पास्टर स्टीवन ब्रूक्स बताते हैं कि आप कैसे अपनी शनाख्त को पा सकते हैं, हत्ता कि जब आप अपनी बुलाहट और अपनी मंजिल अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। अभी ऑर्डर करें स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ जायंट, और इसके साथ आपको मेंटल्स ऑफ हेवन के मौजू की ऑडियो सीडी भी मौसूल होगी कि कैसे उन राहों पर चलना है और खुदा के लिए तैयार होना है। आपको इस किताब को लेना चाहिए जो आपको हिकमत की चाबी देगी, जो आपके लिए इलाही रास्तों के तालों को खोल देगी। स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ जायंट को हासिल करने के लिए अभी कॉल करें, जो कि स्टीवन ब्रूक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब है, जिसके साथ आपको मेंटल्स ऑफ हेवन के मौजू पर भी टीचिंग्स मिलेंगी। तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 336-990-9001। अमाल 10वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यस्सु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। क्या आज आप ये कलाम सुनने को तैयार हैं? ये लातब्दील है, हत्ता कि 2000 साल पहले वाला पैगाम आज भी सुनाया जाता है। जो कलाम तब सुनाया जाता था आज भी वही कलाम सुनाया जाता है। 38वीं आयत देखें कि खुदा ने यस्सु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। मसा करने का मतलब है, इब्रानी में मसा करने का मतलब है कि तेल डालना, उसके साथ मलना। यहाँ लिखा है कि यस्सु को मसा किया गया और कुदरत के साथ मसा किया गया।
اس کا مطلب ہے کہ پاکرو پوری طرح یسوع کے اوپر موجود تھا، اور اس طرح یسوع معجزات، نشانات اور عجائب دکھا رہا تھا، خدا کے بیٹے کے طور پر نہیں، بلکہ وہ ابن آدم کے طور پر یہ کر رہا تھا جس نے پاکرو کا مسا حاصل کیا تھا۔ اس لیے آپ بھی اس مسا میں چل سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ روح القدس وہی ہے۔ یسوع نے جو معجزات، نشانات اور عجائب دکھائے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ خدا کی قدرت رکھتا تھا، اس نے خدا ہونے کے اختیار کو چھوڑا اور روح میں یہ سب کام اس نے کیے۔ اگر وہ یہ سب اس لیے کرتا کہ وہ الوہیت کا تیسرا قانون ہے، تو شیطان پہلا ہوتا جو سامنے آتا اور کہتا یہ دھوکہ ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، میں نے اصل آدم کو مارا تھا اور اب اس کا اختیار میرے پاس ہے، اور اگر تم واپس لینا چاہتے ہو تو تمہیں بطور انسان اس سے مجھ سے جیتنا ہوگا۔ ہاللویا! تو یسوع یہ سب واپس چاہتا تھا، اس نے بطور انسان ہمیں مخلصی دی، وہ خدا ہے اور یہ ایک الہی بھید ہے، لیکن یسوع نے بطور انسان مسا پایا، خدا کی تعریف ہو، اور اس لیے ہمیں پاک روح کے مسا کی ضرورت ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بغیر مسا کے خدمت نہیں کر سکتا، مسا کے بغیر میں زیادہ کام نہیں کر سکتا، خدا کی تعریف ہو۔ ایک بار میں کلام سنا رہا تھا شمالی کیلیفورنیا میں، اور بیماروں کے لیے دعا کرنے کا مسا مجھ پر تھا، اور پاک روح کبوتر کی مانند مجھ پر نازل ہوا، اور میں نے بیماروں کے لیے دعا کرنے کی قوت پائی، اور میں نے کہا کہ پاسٹر ایک اور گیت گائیں اور پھر میں بیماروں کے لیے دعا کروں گا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم نے گیت گانا شروع کیا، اور یہ عبادت ایک کنونشن سینٹر میں ہو رہی تھی، اور وہاں ایک قریبی کمرے میں ایک مہاراشٹری بینڈ موجود تھا، ان کے پاس بہت سے گٹارز موجود تھے، ان کے پاس ڈرمز موجود تھے، اور وہ دنیاوی موسیقی گا رہے تھے، اور انہوں نے تبھی گانا شروع کیا جب ہم نے گیت گانا شروع کیا، اور میں اس مسا کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھ پر تھا، کیونکہ دوسری طرف جب وہ بیس گٹار بجا رہے تھے تو مسا مجھ پر سے اٹھنا شروع ہو گیا، اور میں جانتا تھا کہ بیماروں کے لیے اگر میں نے دعا کرنی ہے تو مجھے مسا کی ضرورت ہے، مگر دوسری طرف ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، مجھے لگا جیسے پاکرو مجھ سے اٹھ گیا ہے، اور ایک کبوتر کی طرح یا پرندے کی طرح وہ کہیں اڑ گیا ہے۔ تو میں نے پاسٹر سے دھیمی آواز میں کہا کہ بیماروں کے لیے دعا کرنے کا پاکرو کا مسا اس وقت مجھ پر نہیں ہے۔ تو پاسٹر سٹیون تب آپ نے کیا کیا؟ میں خدا کے کلام پر اپنا ایمان رکھتا ہوں، مسا میں میں خدا کی خدمت کر سکتا ہوں، مگر ایمان میں دعا کر سکتا ہوں، اور ایمان میں ہم متفق ہوں گے، اور یسوع کی شفا بخش قوت زندگیوں کو چھوئے گی، اور اس کے مارکھانے سے ہم شفا پاتے ہیں، اور ہم یہ کلام سے لیتے ہیں، اور لوگوں نے کلام کے مسا کی وجہ سے شفا پائی۔ ہاللویا! مگر جب پاکرو کا مسا آپ پر ہوتا ہے تو آپ خدا کے روح کا دگنا جاری کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا۔ دیکھیں، اس نے نہ صرف پاکرو سے مسا کیا بلکہ روح القدس اور قدرت کے ساتھ، اور خدا آپ کے مسیحی سفر میں اس قدرت کو واپس لانا چاہتا ہے۔ خدا کو جلال دیں۔ ہم لوگوں کو وضاحتیں نہیں دیتے، انجیل کی وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خدا کی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار کے لیے وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور اظہار کے لیے ہمارے پاس خدا کی قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی یہ کہا ہے، پاسٹر سٹیون، خدا اپنے لوگوں پر بیماری اور کمزوری لاتا ہے تاکہ انہیں سبق سکھائے۔ ایک لمحے کے لیے رکیں، اگر خدا باپ لوگوں پر بیماری اور کمزوری لاتا ہے تاکہ انہیں بھید کے اس بات سکھائے، تو پھر یسوع لوگوں کی زندگیوں سے بیماری کو کیوں نکال رہا تھا؟ کیونکہ اگر وہ بیماریاں لوگوں سے نکال رہا تھا اور باپ بیماریاں لا رہا تھا، تو پھر باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے مخالف چل رہے تھے۔ لیکن یہاں آپ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ بیماری ابلیس کی طرف سے آپ پر آتی ہے۔ ایک شخص نے مجھے ایک بار کہا کہ میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا مجھ پر بیماری لاتا ہے، اور میں نے کہا کیا خدا یہ لاتا ہے؟ اس نے کہا یقیناً وہی لایا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر تم شفا پانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو تمہیں اسے رکھنا چاہیے اور اس پر خوشی منانی چاہیے کہ خدا نے تمہیں بیماری دی ہے۔ بعض اوقات ہم بائبل کو پڑھتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ کوئی شخص آئے گا
اور ہمارے لیے اس کی وضاحت کرے گا۔ یہ بہت آسان ہو جاتی ہے جب پاک روح ہماری سمجھ کی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ مگر جیسے یسوع پر مسا تھا، آپ کو بھی روح القدس کی قدرت کے ساتھ مسا کی ضرورت ہے۔ خدا کی تعریف کریں۔ اور مسا کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ دیکھیں، پولس رسول پر پاک روح کا مسا بڑی مضبوطی سے موجود تھا۔ اعمال 19واں باب 11ویں آیت۔ اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بری روحیں ان سے نکل جاتی تھیں پولس رسول پر روح کے مسا کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مسا ہماری زندگیوں پر آئے، مگر وہ خدا کے مسا کے ساتھ بھرا ہوا تھا کہ خدا کا مسا اس کے کپڑوں پر بھی تھا، اور لوگ اس کی پوشاک کو جب چھوتے تھے تو وہ شفا پاتے تھے اور وہ اپنی زندگی میں بری روحوں سے مخلصی حاصل کرتے تھے۔ خدا کی تعریف ہو۔ دوسرا سلاطین 13ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیشا نبی مر گیا تو انہوں نے اسے قبر میں رکھا، اور جب اسے قبر میں رکھا گیا اور ایک مرے ہوئے شخص کی ہڈیوں نے مرے ہوئے نبی کی ہڈیوں کو چھوا تو وہ مردہ شخص زندہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اس بدن میں مسا موجود تھا۔ خدا آپ کی ہڈیوں کو مسا سے بھرنا چاہتا ہے۔ خدا کو جلال دیں۔ خدا آپ کی گردن پر مسا ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ بہت بڑی ہو جائے، بہت زیادہ مضبوط ہو کہ ابلیس اسے مزید پکڑ نہ سکے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ آج ہی وہ لمحہ ہے، اپنے ہاتھ بلند کریں، پاک روح کے وسیلے سے آزادی پائیں، پاک روح کی قوت کو حاصل کریں، ابھی یسوع کے نام میں اسے پائیں۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ خروج 30ویں باب میں ہم پاک روح کے مسا کے تیل کے عناصر کو دیکھتے ہیں۔ اگلی بار ہم مسا پر بات کریں گے جو کہ دعا کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ کو دعا میں بہت کچھ کرنا ہے مسا کے اس معیار کو پانے کے لیے جس میں آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس مسا میں چلنا چاہتا ہوں مگر میں نے یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو میرے ساتھ یہ الفاظ دہرائیں۔ کہیں، آسمانی باپ، یسوع کے نام میں میرے تمام گناہوں کو دھو ڈال۔ خداوند یسوع، میرے دل میں آ، میرا نام اپنی کتاب حیات میں لکھ لے۔ میں تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ یسوع، تیرے نام میں یہ مانگتا ہوں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے اور یسوع مسیح اب آپ کا خداوند اور نجات دہندہ ہے، آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا گیا ہے اور آپ آسمان کے سفر پر ہیں، خداوند کے ساتھ چلتے رہیں اور اپنی زندگی پر پاک روح کے مسا کو اور مضبوط بنائیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلی بار پھر ملیں گے پیور گولڈ پر۔